میرے پیارے بھائیوں، ایک آخری نصیحت کے طور پہ قرآن مجید کے 15ویں پارے سے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 45 سے لے کر کے 49 تک، 45 سے لے کے 49 تک 5 آیتیں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان آیتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے اور آخرت کی حقیقت کو بھی بیان کیا ہے. میں اس کو بیان کر کے پھر اپنی بات ختم کروں گا. اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی سوال وغیرہ ہوگا تو اس کا سوال و جواب کا سیشن انشاءاللہ شروع کیا جائے گا. سورۃ الکہف، قرآن کا 15واں پارہ، آیت نمبر 45. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ. مثال بیان کرو اے نبی، مثال بیان کرو کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے. یہ دنیا کی زندگی آسمان سے نازل ہونے والی بارش کی طرح ہے. آسمان سے جب بارش نازل ہوتی ہے، فاختلط بہ نبات الارض، تو بارش کے ذریعے زمین سے پیداوار نکلتی ہے، زمین سے سبزہ نکلتا ہے، زمین سے پودے نکلتے ہیں. ثم یہی فاختلط بہ نبات الارض فاصبح حشیما تذروہ الریاح، اور پھر وہ جو کھیتی ہوتی ہے وہ چورا چورا ہو جاتی ہے اور ہوائیں اس کو اڑا دیتی ہیں. دنیا کی بہترین سے بہترین کھیتی کو ایک دن اڑ جانا ہے، ہوا میں چورا چورا ہو جانا ہے. انسان زندگی میں جتنا پیسہ کما لے، جتنی طاقتور بن جائے، جتنا خوبصورت ہو، ملنا ہے ایک دن مٹی کے اندر. ہم دو فٹ زمین کے لیے اپنے بھائی سے مقدمہ بازی کرتے ہیں، اپنے پڑوسی کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں. جانا کہاں ہے میرے بھائی؟ اسی 2 گز زمین کے اندر جانا ہے، جہاں کوئی ہمارا رشتہ دار کام نہیں آئے گا، دنیا کی کوئی پراپرٹی ہمارے کام نہیں آئے گی. اللہ نے کہا تذروہ الریاح، یہ دنیا کی زندگی اس کھیتی کی طرح ہے جو چورا چورا ہو جاتی ہے اور ہوا آتی ہے اور وہ اڑ کے ختم ہو جاتی ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور میرے بندو یاد رکھو اللہ تعالیٰ سے بڑا پاورفل کوئی نہیں ہے. اللہ کے پاس اقتدار ہے، اللہ مقتدر ہے، اللہ قدرت والا ہے، اللہ طاقت والا ہے. اللہ کی قدرت کا تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اور جس مال کی وجہ سے تم حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے ہو، جس اولاد کے پیچھے تم حلال اور حرام کی تمیز کو بھول جاتے ہو، وہ مال اور اولاد تو بس دنیا کی زندگی کی ایک زینت ہے، اٹریکشن ہے. مال ہے زندگی اچھی گزرے گی، اولاد ہے زندگی چین سے گزرے گی، بس دنیا کی زندگی کی زینت ہے مال اور اولاد. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کام آنے والی جو چیز ہے، جو باقی رہنے والی چیز ہے میرے بندو، وہ تمہاری نیکیاں ہیں، وہ تمہارے نیک اعمال ہیں. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور یاد کرو قیامت کا دن جب ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے. یہ بڑے بڑے پہاڑ روئی کی طرح چلیں گے، اڑیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین پوری پلین ہو جائے گی، بڑی بڑی بلڈنگیں ختم ہو جائیں گی، بڑے بڑے مکان ختم ہو جائیں گے، زمین بالکل سپاٹ ہو جائے گی، میدان ہو جائے گی. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم سب کو میدان محشر میں اکٹھا کریں گے، کوئی چھوٹ نہیں پائے گا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ سب کو اکٹھا کرے گا تو کوئی چھپ جائے، کوئی غائب ہو جائے، سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب لائن سے صف لگا کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، میرے بندو ہم نے جیسے ماں کے پیٹ سے تم کو پیدا کیا تھا، آج اسی حال میں تم میدان محشر میں کھڑے ہو. بل زعمتم ان نجعل لكم موعدا، میرے بندو تم نے یہ سمجھا تھا کہ قیامت نہیں آئے گی، میدان محشر نہیں ہوگا، لیکن آج دیکھ لو ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہو گیا. اب اس کے بعد کی جو آیت ہے میرے بھائیو، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے اس آیت کو سنیے گا. وَوُزِيَ الْكِتَابُ، اور قیامت کے دن لوگوں کی کتاب، لوگوں کا نام اعمال، لوگوں کی زندگی کا کچا چٹھا ان کے سامنے رکھا جائے گا. ہم یہ نہ سمجھیں کہ کیمرہ، یہی کیمرہ دنیا میں ایک کیمرہ ہے جو ریکارڈ کر رہا ہے. اس کیمرے کا لینس لاکھوں کا ہو، کروڑوں کا ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کیمرہ ہمارے اوپر لگایا ہے، اس کیمرے کے لینس سے کوئی چیز چھوٹنے والی نہیں ہے. اللہ کا کیمرہ سب ریکارڈ کر رہا ہے.
اور قیامت کے دن وہ ریکارڈنگ اوپن کی جائے گی, وہ ریکارڈنگ کھول دی جائے گی. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ, تو جو مجرم لوگ ہوں گے, جو گنہگار لوگ ہوں گے, جو اللہ کے نافرمان لوگ ہوں گے, وہ ڈرے ہوئے ہوں گے, وہ سہمے ہوئے ہوں گے. وَيَقُولُونَ, اور وہ یہ کہیں گے, یا ویلتنا, ہائے ہماری بربادی, مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے, اے اللہ یہ کیسا نام اعمال ہے, اے اللہ یہ کیسی ریکارڈنگ ہے, اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں چھوٹا ہے. چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہمارا اس کے اندر موجود ہے, بڑے سے بڑا عمل بھی اس کے اندر موجود ہے. رات کے 12 بجے کمرہ بند کر کے لائٹ آف کر کے ہم نے جو کام کیا تھا وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. جو دنیا میں کسی کو نہیں پتا تھا وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, اور میرے بندو تم جو بھی عمل دنیا میں کر کے آئے ہو اس نام اعمال کے اندر, اس کتاب کے اندر تم اس کو موجود پاؤ گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اور تمہارا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. جو تم نے کیا ہے وہی لکھا ہوگا, اس سے زیادہ نہیں لکھا ہوگا. میرے بھائیوں, اس حساب و کتاب سے ڈرو میرے بھائیوں. اس سے پہلے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں رونا پڑے, ہمیں شرمندہ ہونا پڑے, ہمارے پاس دنیا کی جو زندگی میں مہلت ملی ہے اس مہلت میں ہم اپنے رب کو راضی کر لیں میرے بھائیوں. یہی آج کی تقریر کا مقصد ہے. یہی ہمارے قرآن میں اللہ نے بار بار جو دنیا کی حقیقت بتائی اسی لیے بتائی کہ ہم دنیا کو سب کچھ نہ سمجھیں, ہم آخرت کی تیاری کریں. ایک آخری حدیث سنا کے میں بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کے پیارے نبی کی بہت پیاری حدیث ہے, ترمذی کتاب الزہد کے اندر یہ روایت آپ کو ملے گی, صحیح روایت ہے. آج کی اس پوری تقریر کا خلاصہ یہ حدیث ہے, اس کو نوٹ کر لیجئے, دماغ میں بٹھا لیجئے اور اپنی زندگی میں ہر موڑ پر اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من کانت الآخرۃ ہمہ, جس کی زندگی کا مقصد آخرت کو بہتر بنانا ہو جائے, جو روزی بھی کما رہا ہے آخرت میری اچھی ہو جائے, جو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے, بیوی کا حق ادا کر رہا ہے, تو اس میں بھی اس کے پیچھے نیت یہ ہے کہ اے اللہ آخرت میں تو مجھے چین اور سکون عطا فرما. تو جس کی زندگی کا مقصد آخرت بن جائے, جعل اللہ غناہ فی قلبہ, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو مالدار بنا دے گا. دل کی مالداری سے بڑی کوئی مالداری نہیں میرے بھائی. دنیا کی مالداری ہے لیکن لوگ راتوں کو نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں, بڑی بڑی بلڈنگوں میں چین سے سو نہیں پا رہے ہیں. لیکن جس کے دل کو اللہ مالدار کر دے وہ جھوپڑی میں بھی رہے گا لیکن آرام اور چین سے سوئے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں آخرت کو ٹارگٹ بنا لو, اللہ تمہیں دل کا مالدار بنا دے گا. اور آگے فرمایا وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ, اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے سارے مسائل کو حل کر دے گا. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, اور تم نے دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کو ٹارگٹ بنایا ہے تو دنیا چل کر کے تمہارے پاس آئے گی. وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ, اور جو آخرت کے بجائے دنیا کو اپنا ٹارگٹ بنا لے, سوئے دنیا کے لیے, جاگے دنیا کے لیے, دوڑے دنیا کے لیے, اٹھے دنیا کے لیے, بیٹھے دنیا کے لیے, جس کی زندگی کا مقصد صرف دنیا کو بہتر بنانا ہو جائے, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کے آنکھوں کے سامنے فقر و فاقہ ڈال دے گا. ارب پتی ہے لیکن ڈاکوؤں کا ڈر لگا ہے, چوروں کا ڈر لگا ہے, ہمیشہ گھبراہٹ کا شکار ہے. دنیا کی دولت ہے مگر ہمیشہ ڈر لگا ہے میں کہیں فقیر نہ ہو جاؤں, کہیں میرا بزنس ختم نہ ہو جائے, کہیں میرا پیسہ لٹ نہ جائے. دل چھوٹا ہے, دل چھوٹا ہے. وَفَرَّقَ عَلَيْهِ الشَّمْلَةَ, اور جو دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بناتا ہے, اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے مسائل کو اور الجھا دیتا ہے, اس کے مسائل اور الجھ جاتے ہیں. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ, اور دنیا بھی اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے. تو یہی میرے بھائیوں یہ حدیث پوری تقریر کا خلاصہ ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد ہم آخرت کو بنا لیں. دنیا کے اندر ہم زندگی گزاریں مگر ہمارا مقصد آخرت کو بہتر بنانا ہو. ہم دنیا کی رنگینیوں میں اتنے نہ کھو جائیں کہ اللہ کو بھول جائیں, آخرت کو بھول جائیں. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمارے دلوں میں فکر آخرت پیدا فرما دے, ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.